کبھی کبھی زندگی ہمیں ایسے موڑ پر لے آتی ہے جہاں بظاہر تو سب ٹھیک لگ رہا ہوتا ہے، مگر اندر ہی اندر کچھ ٹوٹ رہا ہوتا ہے۔ دل میں خیال آتا ہے کہ لوگ ہمیں چاہیں، ہماری عزت کریں، ہماری بھی قدر ہو، مگر پھر کچھ چھوٹی چھوٹی سچائیاں، کچھ عادتیں آہستہ آہستہ ہمیں دوبارہ وہیں لے آتی ہیں جہاں دل کو سکون نہیں مل پاتا، اور ہم سمجھ نہیں پا رہے ہوتے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیسے اپنی زندگی کو خوشحال اور پرسکون بنانا چاہیے۔ آج میں آپ سے وہ 12 باتیں یا عادتیں شیئر کروں گی جنہوں نے مجھے اندر سے مضبوط کیا، بدل دیا اور سکھایا کہ زندگی مشکل ضرور ہے مگر کچھ بھی ناممکن نہیں۔ اور اگر میری کسی بھی بہن کو ایسا لگتا ہے کہ وہ بھی ان سب چیزوں سے گزر رہی ہے تو یقین کریں آج کی ویڈیو صرف اور صرف آپ کے لیے ہے۔ یقیناً آپ کو اس سے بہت زیادہ موٹیویشن ملے گی اور آپ کو تھوڑا بہت راستہ سمجھ آئے گا کہ آگے آپ نے اپنے اوپر کس طرح کام کرنا ہے تاکہ آپ ان تمام چیزوں سے بچ سکیں اور مضبوط بن سکیں۔ السلام علیکم، کیا حال چال ہیں آپ لوگوں کے؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں خوش اور آباد ہوں گے۔ سب سے پہلی چیز، سیلف ورک، خود پہ کام۔ زندگی میں سب سے مشکل کام اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے، مگر یہ سب سے ضروری بھی یہی ہے۔ میں نے سیکھا ہے کہ اگر روز تھوڑا سا بھی خود پر کام کروں گی تو اپنی زندگی کو آسان بنا لوں گی، اپنی سوچوں پر کام کروں گی، نیگیٹو تھاٹس کو دل اور دماغ میں بٹھا کر پورا دن خراب نہیں کروں گی، کسی کی بات بری لگے گی تو راتوں کو رونا چھوڑ دوں گی، اپنی عادتوں پر کام کروں گی، جیسے خود کی غلطی کو معاف کر دوں گی، گھر کے کچھ کام پینڈنگ پڑے رہیں اس کے لیے خود کو بلیم نہیں کروں گی، دن کو خوشی اور شکر گزاری کے ساتھ گزاروں گی، چاہے کتنا بھی مشکل دن ہو، اور یہ سب کنسسٹنسی سے پاسبل ہوا۔ ایسا نہیں کہ سوچا اور ہو گیا۔ پورے 2 سال ہو گئے ہیں مجھے اپنی ان تمام عادتوں پر کام کرتے ہوئے، اور الحمدللہ میں آج بہت مطمئن ہوں خود سے۔ اپنے اوپر کام کرنے سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو مینٹل ہیلتھ ہے وہ بہت اچھی ہو جاتی ہے، آپ کو ایک سکون ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور میں نے بہت پہلے یہ سوچ لیا تھا کہ میں کسی کے بھی کچھ بھی کہنے سے اپنی مینٹل ہیلتھ کو ڈسٹرب نہیں کروں گی، کیونکہ آپ کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے کہ اگر ہم مینٹلی ڈسٹرب رہیں نا تو ہم اپنے پورے گھر کو کسی بھی طرح سے مینیج نہیں کر پاتے، اور سب سے زیادہ اس سے بچے افیکٹ ہوتے ہیں۔ تو میں نے جب اپنے بچوں کو افیکٹ ہوتے دیکھا تو میں نے سوچ لیا کہ کسی کی کوئی بھی کڑوی بات میرے دل پر اثر نہیں کرے گی، اور نہ ہی میں اسے اپنے ذہن پر سوار ہونے دوں گی۔ میرے لیے سب سے بڑا کام یہ تھا کہ جو میں نے خود کے لیے کرنا تھا کہ میں نے دوسروں کی باتوں کی پرواہ نہیں کرنی تھی، دوسروں کے نیگیٹو تھاٹس کو اپنے اوپر لاد کر نہیں چلنا تھا۔ یہ میری سب سے بڑی کامیابی ہے۔ دوسری چیز، خود سے محبت۔ اگر آپ مجھے شروع سے دیکھ رہے ہیں تو جانتے ہوں گے کہ میں ہمیشہ سیلف لو کی بات کرتی ہوں۔ خود سے محبت کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، خاص طور پر جب لوگ آپ کو سمجھ نہ پا رہے ہوں یا آپ خود کو کمزور محسوس کرتی ہوں۔ دیکھیں، دوسروں کو خوش کرنا نا آسان ہے، بس ان کی مانتے جائیں، وہ آپ سے خوش رہیں گے، لیکن خود کو خوش کرنا بہت مشکل ہے۔ مجھے یہ بات سمجھ میں آئی کہ جس دن ہم اپنے آپ کو ویسے ہی قبول کر لیں گے جیسا کہ ہم ہیں، ہماری آدھی لڑائیاں وہیں پہ ختم ہو جائیں گی۔ دوسروں کے چشمے سے خود کو دیکھنا چھوڑ دیں۔ تم کالی ہو، تم موٹی ہو، تم آج اچھی نہیں لگ رہی، گھر کو صاف ستھرا رکھا کرو، بچوں پر توجہ دیا کرو، کھانا فلاں کی طرح بنانا سیکھ لو۔ جب ان سب باتوں سے باہر نکل کر خود کو شیشے میں اپنی نظر سے دیکھیں گے تو آپ خود کو ایک بہترین ماں، بیوی اور ہوم میکر نظر آنا شروع ہو جائیں گی۔ تو آپ کا خود سے محبت کرنے کا عمل سٹارٹ ہو جائے گا۔ بس ایک بار خود سے پرفیکٹ ہونے کی بھاگ دوڑ سے خود کو آزاد کر دیں، آپ کو سکون مل جائے گا۔ اور دوسرے کیا کہتے ہیں آپ کے بارے میں، یہ اپنے دل پر لینے کی بجائے نا اس کو ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال دیں، کیونکہ آپ ویسی نہیں ہیں جیسا وہ آپ کو دیکھتے ہیں۔ اگلی چیز، نو کمپیریزن، دوسروں سے موازنہ۔ جب میں نے کسی سے اپنا موازنہ کیا، میں نے اپنی خوشیوں کو نا وہیں پر ختم کر دیا۔ ہر انسان کا راستہ الگ ہے، ہر گھر کی کہانی الگ ہے۔ میرا کسی سے کوئی مقابلہ نہیں، کسی کا گھر، بچے، شوہر، سسرال جیسا بھی ہے مجھے فرق نہیں پڑتا۔ کسی کے پاس پیسہ، سٹیٹس، نعمتیں مجھ سے زیادہ ہیں تو وہ اس کی قسمت کا ہے، اللہ نے اسے دیا ہے،
وہ میرا حق نہیں، تو میں کیوں دوسروں کی کسی بھی چیز کا مقابلہ کروں؟ جب دوسروں کی رفتار کو دیکھنا چھوڑ دیں گے نا، تبھی اپنی زندگی آگے بڑھنا شروع ہوگی۔ اور جب بھی ہم خود کو کسی سے کمپیئر کرتے ہیں نا، تو ہمیں دوسرا زیادہ خوش نظر آتا ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں کتنا پرفیکٹ ہے، اس کا لائف سٹائل، اس کا گھر کتنا پرفیکٹ ہے، کیونکہ وہ ہمیں ویسا بن کر دکھا رہا ہوتا ہے، جبکہ حقیقت کچھ اور ہوتی ہے۔ سب کی زندگی میں مشکلیں ہوتے ہیں، سب کی زندگی میں پریشانیاں ہوتی ہیں۔ ہمیں اپنے آپ کو کسی سے بھی کمپیئر نہیں کرنا، نہ اپنے گھر کو، نہ اپنے بچوں کو، نہ اپنے ہسبینڈ کو۔ سب کی عادتیں الگ الگ ہوتی ہیں، سب کے گھر الگ الگ ہوتے ہیں، تو سب گھر میں جو رہتے ہیں لوگ وہ بھی الگ ہی ہوں گے، ان کی نیچر بھی الگ ہی ہوگی۔ کسی کے ہسبینڈ نے اگر اس کو 2 سوٹ زیادہ لا کر کے دے دیے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کے ہسبینڈ آپ سے پیار نہیں کرتے۔ کسی کے بچے اگر کامیاب ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے بچے ناکام ہیں۔ بس اپنے آپ کو کمپیئر کرنا بالکل چھوڑ دیں، کیونکہ آپ جس گھر میں رہ رہی ہیں نا، اور اس گھر کا جو بھی سسٹم ہے وہی آپ کے لیے بیسٹ ہے۔ آپ کا ہسبینڈ 1 سوٹ لا رہا ہے، آپ کے بچے نارمل ہیں، ایوریج ہیں، یہ شکر ادا کریں کہ آپ کے بچے پڑھ رہے ہیں، آپ کے بچے اسکول جا رہے ہیں۔ آپ اپنی نعمتوں کو دیکھنا شروع کر دیں، تب آپ کسی سے کمپیریزن نہیں کر پائیں گی، کیونکہ آپ کے پاس بھی نعمتیں تو ہیں، بس آپ دیکھ نہیں پا رہے ہیں کیونکہ آپ دوسروں کی خوشیوں کو زیادہ دیکھ رہی ہیں، دوسروں کی طرف زیادہ دیکھ رہی ہیں، دوسروں کے ساتھ خود کو کمپیئر کر رہی ہیں، جس کی وجہ سے آپ کو اپنی نعمتیں نظر ہی نہیں آ رہی۔ تو کسی سے کوئی کمپیریزن نہیں، سب اپنے اپنے گھروں میں جیسے بھی رہ رہے ہیں، ہمارا ان سے نہ کوئی مقابلہ ہے اور نہ ہی ان کا ہم سے کوئی مقابلہ ہے۔ نو کمپیریزن۔ اگلی چیز، کریٹ باؤنڈریز، اپنی حدود بنائیں۔ بہت زیادہ دھوکے کھانے کے بعد میں نے سیکھ ہی لیا کہ ہر کسی کو اپنے دل اور وقت تک رسائی دینا ضروری نہیں۔ کچھ لوگ ہماری حدیں نہیں سمجھتے جب تک ہم خود نہ بتا دیں۔ حدود بنانا رشتوں کو کمزور نہیں کرتا، بلکہ ہمیں کمزور ہونے سے بچاتا ہے۔ اور یقین کریں، باؤنڈریز زندگی میں سکون کا دروازہ کھول دیتی ہیں۔ سب کو اپنا جیسا سمجھنا چھوڑ دیں۔ میں ایسے لوگوں کے ساتھ بھی وقت گزار لیتی تھی جو مجھے بالکل پسند نہیں تھے، پر انہیں برا نہ لگے، یہ سوچ کر۔ مجھے اکثر پتہ بھی ہوتا تھا کہ میرے بارے میں کس نے کب، کہاں اور کتنی غلط بات کی ہے، پھر بھی میں ان کی فیلنگز کا دھیان رکھتی تھی۔ اور یہ سب کر کے نا، لوگوں کو لگتا تھا کہ کچھ بھی کہیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ بس میں نے ٹھان لی کہ اب میں جو ہوں نا، سب سے پہلے اپنے بارے میں سوچوں گی، خود کے بارے میں سوچوں گی، باقی سب بعد میں۔ جہاں کمفرٹیبل ہوں گی جاؤں گی، بیٹھوں گی، ادروائز میں گھر پر اکیلی ہی خوش ہوں۔ تو میرے لیے باؤنڈریز بنانا بہت ضروری تھا، اور یقین کریں آپ کے لیے بھی ضروری ہے، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ ہمارے ارد گرد جو لوگ ہیں نا، وہ ہماری کسی بھی اچھائی کو کس طرح سے لے رہے ہیں۔ بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی کو اپنا وقت دے رہی ہیں نا، تو انہیں لگنے لگ جاتا ہے کہ شاید یہ فری ہی ہے، سارا دن فری ہی رہتی ہے، کہ جب دیکھو ہم اس سے بات کر سکتے ہیں، اس کو ساتھ لے کے کہیں پہ جا سکتے ہیں، یا اسے اپنے مسئلے بتا سکتے ہیں۔ تو سب کے ساتھ نا اپنی باؤنڈریز بنا لیں۔ یہ نہیں کہ قطع تعلق ہی کر لیں، لیکن اتنا ضرور کریں کہ اپنی جو کمفرٹ زون ہے نا، اس میں کسی کو داخل نہ ہونے دیں۔ اگر آپ خراب حلیے میں ہیں تو آپ خود کو بھی شیشے میں نہ دیکھ پائیں، یعنی کہ سیلف کیئر۔ تو لوگوں سے آپ اپنی پہچان اور قدر کی امید کیسے کر سکتی ہیں؟ اپنی باڈی کا، سکن کا، بالوں کا، ہاتھ پاؤں کا خیال رکھنا، اپنی کیئر کرنا، خود کو پیارا سا بنا کر کے رکھنا، صاف ستھرے کپڑے پہننا آپ کی پرسنل سیلف کیئر ہے۔ جب آپ اپنے گھر میں ہلکا پھلکا تیار ہو کر رہیں گی تو لوگوں کی نظر میں آپ خوشحال نظر آئیں گی۔ وہ آپ کو دیکھ کر رش کریں گے کہ گھر کے ساتھ ساتھ خود کو بھی مینٹین رکھا ہوا ہے اس نے۔ آپ کی الگ پہچان بن جائے گی، خاندان میں بھی لوگ آپ کی قدر کریں گے، آپ کی بات کیا کریں گے کہ فلاں کو دیکھو کہ اس نے اپنے گھر اور بچوں کے ساتھ ساتھ خود کو بھی کتنا اچھے سے مینٹین رکھا ہوا ہے۔ تو اپنی سیلف کیئر ضرور کریں، اس کو اگنور مت کریں، یہ آپ کے لیے بہت ضروری چیز ہے۔ اکثر کیا ہوتا ہے، ہم گھر کے کاموں میں اتنا بیزی رہتے ہیں کہ ہم خود کو بالکل ختم کر دیتے ہیں، بھول ہی جاتے ہیں۔ ہمیں نہ ہماری سکن کی پرواہ ہوتی ہے، سکن کو تو چھوڑ دیں، ایون ہمیں ہمارے کپڑوں کی بھی پرواہ نہیں ہوتی کہ ہم نے ٹراؤزر کوئی اور پہننا ہے، شرٹ کوئی اور پہننا ہے، اور بس کاموں میں لگے ہوئے ہیں۔ ایسے نہ کریں، اپنی سیلف کیئر کی ذمہ داری آپ خود لیں۔ لرن ایوری ڈے،
ہر روز نا کچھ نیا سیکھیں۔ اچھا مجھے بتائیں، آپ کو ایسے لگتا ہے نا کہ گھر کے ایک جیسے کام کر کر کے گھر میں کتنی بوریت ہو جاتی ہے؟ روز صبح اٹھو، وہی کام کرو، وہی سب کچھ، گھر کی صفائیاں، کھانے پکانے، ایک جیسی روٹین۔ زندگی کتنی بھی مشکل لگے نا، ایک عادت کبھی نہ چھوڑنا، وہ ہے سیکھنا۔ علم صرف کتابوں میں نہیں ہوتا، بلکہ ہر تجربے، ہر غلطی، ہر دن میں چھپا ہوتا ہے۔ اور جب انسان سیکھنا نہیں چھوڑتا تو آگے بڑھتا جاتا ہے۔ آپ کا مائنڈ جو ہے وہ بزی رہتا ہے، زندگی میں ایک جیسی بوریت نہیں رہتی۔ جب کچھ نیا سیکھتے ہیں تو اسے کرنے کا بھی دل چاہتا ہے، اور ہمارے پاس ہر روز کچھ نہ کچھ نیا کرنے کو ہوتا ہے اپنے لیے۔ تو ضرور کچھ سیکھیں، چاہے وہ کوئی ایک چھوٹی سی چیز ہو۔ آپ نے اپنے گھر کے کسی کونے کو ڈیکور کرنا ہے، آپ نے اپنی کبرڈ ٹھیک کرنی ہے، آپ نے جو ہے آرٹیفیشل پھولوں کو صاف کیسے کرنا ہے، مطلب کچھ بھی نیا سیکھیں، اپنے گھر سے ریلیٹڈ، اپنے آپ سے ریلیٹڈ، اپنے بچوں سے ریلیٹڈ، اپنے کچن سے ریلیٹڈ کچھ بھی نیا سیکھیں۔ سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ اگر آپ روز ایک نئے عہد کے ساتھ اٹھیں کہ میں نے ایک چیز سیکھنی ہے آج، تو آپ کو اپنی زندگی بور نہیں لگے گی، ہر دن کچھ نیا کرنے کو ملے گا۔ ڈونٹ کمپلین ایوری ٹائم، یہ تو میں کہتی ہوں اتنا مطلب ایسا ہے نا کہ آپ کی خوشیوں کو کھا جاتا ہے۔ یہ جو شکایتیں ہوتی ہیں نا، یہ دل کو بھاری کر دیتی ہیں۔ اپنی قسمت کا رونا، فائنینشیل پرابلمز کو ڈسکس کرنا، اپنے گھر کی باتوں کو شیئر کرنا، اپنے آپ سے یا اپنے شوہر سے ہر وقت خفا رہنا، مشکلیں سب کے پاس ہیں، مگر صبر اور برداشت صرف چند لوگوں کے پاس ہوتا ہے۔ شکوہ شکایتیں کم اور شکر زیادہ کرنا سیکھیں، اور جب ہم شکوہ کم کر دیتے ہیں، زندگی خود ہی بہتر لگنے لگ جاتی ہے۔ سب سے ضروری چیز، بلیو ان یور سیلف، اپنے آپ پر اعتماد کریں۔ زندگی میں سب سے اہم ایمان خود پر ہوتا ہے۔ خود پر ہر حال میں یقین رکھیں۔ اپنے اندر کی وہ چھوٹی سی آواز جو کہتی ہے نا کہ تم کر سکتی ہو، بس اسے کبھی بھی خاموش نہ ہونے دیں۔ کسی کے جج کرنے کے خوف سے کوئی کام کرنا نہ چھوڑیں یا ادھورا نہ چھوڑیں، بس اپنی حوصلہ افزائی خود کرتے رہیں اور آگے بڑھتی رہیں۔ آپ کا خود پر یقین ہونا دوسروں کی پہلی شکست ہوگی۔ ایک چیز جو میں نے اپنی زندگی میں شامل کی ہے وہ ہے ریڈیوس سوشل میڈیا۔ اس اسکرین نے نا ہماری زندگیوں سے سکون چھین لیا ہے۔ 15 سے 20 منٹ کی پرفیکٹ ویڈیو دماغ میں نت نئے سوال اٹھا دیتی ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی دوسروں کی پرفیکٹ لائف کو دیکھتے ہوئے اپنی زندگی نا عجیب لگنے لگ جاتی ہے۔ سوشل میڈیا دل کی خاموش پریشانیوں کو بڑھا دیتا ہے، تو اس کا استعمال کم کریں تاکہ آپ کا ذہن صاف رہے اور دل ہلکا رہے۔ سوشل میڈیا سے زیادہ امپریس نہ ہوں، بس کم وقت کے لیے دیکھیں، تھوڑا دیکھیں لیکن کچھ اچھا دیکھیں، جس سے آپ کی پروڈکٹیوٹی بڑھے اور آپ کے دماغ میں الٹے سیدھے خیالات نہ آئیں۔ ڈونٹ ویسٹ یور انرجی۔ ہم اپنی انرجی نا اکثر ایسے لوگوں پر لگا دیتے ہیں جنہیں اس کی قدر ہی نہیں ہوتی۔ وہ ہماری نا ہر چیز کو گرانٹیڈ لینا شروع ہو جاتے ہیں، اور اس میں ان کی غلطی نہیں ہے۔ کسی کے لیے ہر وقت اویلیبل رہنا، اس کی باتوں کو سننا، اپنی پرابلمز کو چھپا کر ان کو وقت دینا، ہمیں ان کی نظر میں نا عام سا بنا دیتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اپنی انرجی کو صرف اہم چیزوں، اہم لوگوں اور اپنے آپ پر لگانا شروع کر دیں۔ زندگی واقعی بدلنے لگ جائے گی۔ لیٹ گو، چھوڑ دینا بھی ایک ہمت کا کام ہے۔ میں نے یہ دیر سے سیکھا کہ ہر چیز کو پکڑ کر رکھنا بہت تکلیف دہ ہے۔ کچھ خواب، کچھ رشتے، کچھ باتیں، کچھ لوگ چاہ کر بھی نہیں بدلتے اور زبردستی ملتے نہیں۔ ہم جتنا پکڑ کر رکھتے ہیں اتنا ہی خود کو تکلیف دے رہے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ ہمیں ویسے کبھی نہیں سمجھیں گے جیسے ہم چاہتے ہیں، کچھ باتیں کبھی مکمل نہیں ہوں گی، کچھ رشتے چاہ کر بھی نہیں ٹھیک ہوں گے، اور چھوڑ دینا کمزوری نہیں بلکہ بہادری ہوتی ہے، کیونکہ ہاتھ خالی ہوتا ہے تو دل ہلکا ہو جاتا ہے، اور جب چیزیں ٹوٹ جائیں تو انہیں زبردستی جوڑنے کی بجائے انہیں وہاں چھوڑ دینا بہتر ہے جہاں اللہ نے انہیں رکھا ہے، اور جو واقعی ہی ہمارا ہوتا ہے وہ کبھی راستہ نہیں بھولتا۔ یہ باتیں میری زندگی کو آسان بنا رہی ہیں۔ اگر آپ بھی خود کو ٹوٹی ہوئی، تھکی ہوئی یا کسی بوجھ کے نیچے دبی ہوئی محسوس کرتی ہیں تو یاد رکھیں آپ کمزور نہیں ہیں، بس انسان ہے، اور انسان گر کر ہی کھڑا ہونا سیکھتا ہے۔ آج کا ولاگ آپ کو کیسا لگا؟ اگر اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کامنٹ کرنا بالکل مت بھولیں۔ مجھے آپ کے کامنٹس کا انتظار رہے گا۔
اب آپ سے ملاقات ہوگی اگلے اچھے سے ولاگ میں، تب تک اپنا خیال رکھیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔